عبداللہ بن دینار نے اپنے استاد عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ عمر بن خطاب سے بیان کی ہے۔ وہ رسول اللہ سے بیان کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استوصوا باصحابی خیرا، استوصوا باصحابی خیرا، لوگوں میرے صحابہ کے متعلق خیرخواہی اور بھلائی کی وصیت قبول کر لو، میرے صحابہ کے متعلق خیرخواہی کی نصیحت قبول کر لو۔ اور مسند احمد کی یہ روایت، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، انتہائی معذرت، تاخیر ہو گئی اور آپ کو انتظار کرنا ہوا، قدر اللہ ما شاء وفعل۔ نہیں، آواز نہیں تھی۔ اللہ نے جو لکھا وہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بیٹھے ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں بیٹھنا مبارک کر دے۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک قول سے کریں گے۔ امام رحمہ اللہ تعالیٰ، آواز پھٹتی نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، الحمدللہ۔ 198 ہجری میں آپ کی وفات ہو۔ حلیۃ الاولیاء میں صحیح سند سے آپ کو فرمان ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین اللہ کے نیکوکار بندوں کا ذکر خیر ہو تو رحمت اترتی ہے۔ ایسی مجلس جس میں صالحین کا ذکر ہو، ذکر خیر، تو رحمت اترتی ہے۔ ایک روایت میں ہے تتنزل الرحمہ، الفاظ بڑھ گئے، معنی بھی بڑھ گیا، یعنی تنزل و تتنزل، پے در پے رحمت اترتی ہے۔
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے بہترین انسان، اولیاء اللہ کے سادات، خیار المؤمنین اصحاب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر خیر ہو، یقیناً وہ مجلس انتہائی بابرکت مجلس ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی شرف ہوتے ہیں، وہ وہبی ہوتے ہیں، کسبی نہیں ہوتے۔ کوئی وہ جو شرف ہے ان کو حاصل کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی 1000 نیکی لے کر آئے اور کہے کہ میں کسی صحابی کے مرتبے کو پا لوں تو نہیں پا سکتا۔ 80 سال کی عبادت لے کر آئے کہ میں کسی صحابی کے مقام کو پا لوں تو نہیں پا سکتا۔ یہ جس کے مقدر میں شرف تھا اسے مل گیا، وہ اللہ رب العالمین کا انتخاب تھے۔ اللہ نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور صحابیت کے لیے چن لیا تھا۔ وہ عظیم المرتبت تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مربی تھے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پر انوار دیکھ کر وہ اپنے دلوں کو خوش کرتے تھے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے۔ وہ عظیم لوگ تھے، ان کی عظمت میں قرآن اترتا تھا۔ اللہ نے ان کا ذکر قرآن کریم میں کر دیا۔ آج میں اور آپ اگر مسلمان ہیں تو صحابہ کی برکت کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ جو جس کے پاس دنیا میں خیر نام کی چیز ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طفیل ہے، اور جو صحابہ کے پاس برکت تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تھی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے نہایت ہی خوبصورت بات کی ہے کہ کل خیر فیہ المسلمون الی یوم القیامہ، کل خیر فیہ المسلمون الی یوم القیامہ من الایمان والاسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنہ ونجات من النار وهم علی الکفار وانتصار من الکفار وعلو بکلمت اللہ انما هو ببرکت ما فعلہ الصحابۃ الذین بلغوا الدین وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ قیامت تک مسلمانوں کے بعد ایمان، اسلام، قرآن، علم، معارف، عبادات، جنت میں داخلہ، جہنم سے نجات، اللہ کے دشمنوں پر غلبہ، اللہ کے دین کی بلندی، جو کچھ یہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی برکت کی وجہ سے ہوگا۔ ان کو برکت کیوں ملی؟ اس لیے کہ وہ دین کے داعی تھے اور وہ مجاہد تھے۔ انہوں نے جہاں دین کی تبلیغ کی اپنے قول و فعل کے ساتھ، وہاں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے قربانیاں بھی دی، اپنے جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، اس دین کو اپنے خون سے سینچا، گلستان نبوت کو اپنے خون سے آپ یاری کی۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ وہ لومۃ لائم کی پرواہ کیے بغیر دین کے داعی بنے اور پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلا دیا۔ صحابہ کا ذکر خیر کوئی نہیں ختم کر سکتا اس زمین سے۔ جب تک اللہ کا نام لیا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا جائے گا، وہاں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا۔ صحابہ عظمتوں والے تھے،
اللہ نے ان کو عظمتوں کا استعارہ بنایا تھا، کیا شان تھی ان کی اور کیا مقام تھا ان کا، کیا فضائل اور مناقب تھے ان کے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کے متعلق قرآن کریم میں فرما دیا، ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے۔ اللہ ان کو نوازتے ہیں، ان کو ایک اللہ نے صلہ دیا، جہاں نبی پاک کے ساتھی بنے دنیا میں، وہ جنت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گے۔ صحیح مسلم شریف میں امام مسلم محمد بن مسلم نیشابوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ سے ایک روایت ذکر کی ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنے استاد حسین بن علی جوفی سے، اور وہ اپنے استاد مجمع بن یحییٰ سے، اور وہ اپنے استاد سعد بن ابی بردہ سے، وہ اپنے استاد ابو بردہ سے، اور وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی سے بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت مثالیں دی ہیں دین کو سمجھانے کے لیے۔ جب صحابہ کی باری آئی اور صحابہ کی عظمت، ان کا مقام و مرتبہ اور ان کی حیثیت کو بیان کرنا چاہا، پھر زمین سے متعلق مثال نہیں، پھر آسمان کے حوالے سے مثال دی۔ النجوم امنۃ للسماء، دیکھتے ہیں ہمارے ستارے آسمان کی بلندی پر چمکتے دمکتے ہیں، آسمان کی رونق ہے، اس کی خوبصورتی ہے، ستارے تمتماتے ہیں، اچھے لگتے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَتْ السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، ستارے جب جھڑ جائیں گے آسمان پر آفت آ پڑے گی، آسمان پر آفت آئے گی۔ آسمان باقی ہے کب تک؟ جب تک ستارے باقی ہیں۔ ستارے جھڑ جائیں گے تو آسمان پھر ٹوٹے گا۔ فرمایا انا امنۃ لاصحابی، آسمان کی امان ہے، وہ ستارے ہیں، میں اپنے اصحاب کی امان ہوں۔ جب تک میں محمد کا وجود مقدس ان میں ہے، یہ امان میں ہے۔ کتنی پیاری بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ذرا غور فرمائیں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جب میں چلا جاؤں گا میرے صحابہ سے میری امان اٹھ جائے گی، کئی پریشانیاں گھیرے گی، ان کو پریشانیاں گھیریں گی۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں منافقین تھے، آپ کو ایذا دینا چاہتے تھے، ستانا چاہتے تھے، تکلیف دینا چاہتے تھے، آپ کی مذمت کرنا چاہتے تھے، آپ کی تکذیب کرنا چاہتے تھے، آپ کو جھٹلانا چاہتے تھے، مگر نہیں ایسا کر سکتے تھے، ان کا بس نہیں چلتا تھا۔ تھے جو منافق، دل میں کفر تھا اور زبان پر اسلام تھا، یہ ان کی بدخصلت تھی۔ کوشش وہ کرتے رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے ساتھیوں کو نقصان پہنچائیں، ایذا دیں۔ منافقوں نے ایذا دی کہ نہیں دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ کو بھی معاف نہیں کیا۔ منافقوں نے تہمت لگائی تھی کہ نہیں لگائی تھی؟ بولیے، لگائی تھی نا۔ صحابہ کے مابین جنگیں کرائیں کہ نہیں کرائیں؟ آپ دنیا سے چلے گئے، امان اٹھ گئی، منافقوں کی چال، ان کے حربے اور ہیلے کام آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے پریشانی آئی۔
جناب عمر کو شہید کر دیا گیا، عثمان کو شہید کر دیا گیا، علی کو شہید کر دیا گیا، صحابہ کے مابین جنگیں کرائی گئی، اسلام کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ساری پریشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئی۔ فرمایا میرے صحابہ میری امت کی امان ہے، جب تک میرے صحابہ امت میں موجود ہیں امت ہر طرح کے فتنوں سے پریشانیوں سے محفوظ و مامون ہوگی۔ صحابہ کا وجود مقدس مبارک وجود، ان کی ہستیاں جب تک وہ امت میں ہیں امت میں خیر ہوگی۔ جب صحابہ چلے جائیں گے پھر ان پر بھی پریشانی آئیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے انداز میں یہ بات سمجھائی کہ آسمان کی امان ستارے ہیں، میں اپنے صحابہ کی امان ہوں، میرے صحابہ میری امت کے امان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق لوگوں کی ایک رائے ہے، بعض کہتے صرف 3 مسلمان رہ گئے تھے، استغفر اللہ کہیں کتنے مسلمان رہ گئے تھے، اور بعض نے کہا 11 رہ گئے تھے، باقی سارے کے سارے اسلام سے پھر گئے تھے، استغفر اللہ۔ علی، فاطمہ، حسن، حسین، عمار، سلمان، مقدام، بلال، صہیب، ابو ذر، یہ 11 تھے جو مسلمان رہ گئے، باقی سارے اسلام سے پھر گئے۔ اور نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ انا امنۃ لصحابی، انا امنۃ لصحابی، میں اپنے صحاب کے لیے امان ہوں۔ اور لوگ بڑی بری بات کرتے ہیں، اتنے صحابہ منافق تھے، بات کرتے ہیں نا صحابہ کے بعد منافق یہ بات کرتے ہیں کہ صحابہ اتنے صحابہ منافق تھے۔ مسلمانوں صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، پھر ایمان پر وہ مرا ہو، اس کو موت ایمان پہ آئی، وہ صحابی ہوتا ہے۔ کہتے صحابی منافق تھے، اتنے صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ بھائی اگر مرتد تھے تو صحابہ کہاں سے، صحابہ تھے تو مرتد کیسے؟ آپ کو تعریف سمجھائی صحابی کی، منافق تھے تو صحابی نہیں، جب صحابی ہیں تو منافق نہیں۔ صحابی تو تب بنے گا جب اسلام اور دین پر ایمان پر موت آئے گی، صحابی تو تب ہے۔ صحابی کی تعریف تب صادق آئے گی جب ایمان پہ فوت ہوگا۔ کہتے ہیں 11 رہ گئے تھے، باقی سارے اسلام سے پھر گئے۔ علی وصی و رسول تھے، نبی پاک نے علی کے لیے وصیت کر دی تھی، خلیفہ بلا فصل، پہلے خلیفہ ہوں گے۔ ابو بکر، عمر، عثمان نے اور صحابہ نے علی کا حق چھینا، غاصب اور ظالم بن گئے، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بری بات کر دی۔ یہ قریش کے 2 بت تھے، باقی صحابہ ان کو اسلام سے خارج قرار دیا کہ علی کو حق نہیں دیا، ایشو بنایا امت کے اندر، اور ساتھ ساتھ جو اہل بیت ہے ان کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ یہ وہ ہے لوگ ہیں اہل بیت جو شریعت سازی بھی کر سکتے ہیں اور شریعت کو منسوخ بھی کر سکتے ہیں۔ کیا انسان جو غیر نبی ہوں، امتی ہوں، کیا وہ شریعت سازی کر سکتے ہیں؟ دین گھڑ سکتے ہیں؟ ان کو کس نے اختیار دیا؟ وہ دین تو نہیں گھڑ سکتے۔ یہ کہتے ہیں دین گھڑ سکتے ہیں، دین کو منسوخ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کا ظلم ہے، یہ دشمن ہیں اسلام کے، یہ دشمن ہیں ایمان کے، یہ دشمن ہیں عقل کے۔ ان کو پہچانو، اپنی نسلوں میں ایک فکر ان کے متعلق چھوڑ کے جاؤ۔ مسلمانوں، صحابہ ہمارے محسنین ہیں، صحابہ کی بقا میں اسلام کی بقا مضمر ہے، صحابہ کی بقا میں اسلام کی بقا مضمر ہے۔ صحابہ ہیں تو ہم ہیں، صحابہ ہے تو دین اور ایمان ہے۔ یہ کالی بھیڑے، ان کو پہچانے۔ امام ابو نعیم اصبہانی رحمت اللہ علیہ
بڑی خوبصورت بات کی اور پتے کی بات کی ہے. الامامہ فی الرد علی الرافضہ، کتاب کا نام ہے الامامہ فی الرد علی الرافضہ. اس کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ لا یبسط لسانہ فیہم الا من سوء طبیعتہ فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصحابتہ والاسلام والمسلمین. صحابہ کے بارے میں زبان درازی کون کرتا ہے؟ کون منہ کھولتا ہے؟ صحابہ پہ اعتراض کون کرتا ہے؟ ان پہ تان کون کرتا ہے؟ یہ معلوم ہے کہ ان میں صحابہ پر تان در حقیقت رسالت معاد پر تان ہے. صحابہ پر تان در حقیقت شریعت پر تان ہے. کون تان کرتا ہے؟ جس کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے صحابہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں برا ہو چکا ہے. جس کا دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں برا ہو، وہ کون ہوتا ہے بتاؤ؟ وہ منافق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خالص منافق ہے کہ نہیں؟ خالص منافق ہے، اصلی منافق، اصلی اعتقادی منافق ہے وہ. پھر ان کو بددعا پڑی نا صحابہ کی، زندیق بن گئے، ملحد بن گئے، کفر ان میں آیا، شرک ان میں آیا، بدعات ان کے اندر آئیں، شک و شبہ ان کے اندر آیا، جدل و جدال ان میں آیا، مراء و خصومت اور عجب ان کے اندر آیا. یہ اللہ کی گرفت میں ہیں. 10 بری خصلتیں ان کے اندر آ گئی ہیں. کتنی خصلتیں آئی ہیں؟ 10 بری خصلتیں ان کے اندر آ گئی. ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے. من اذل ممن یکون فی قلبہ غل علی خیار المؤمنین وسادات اولیاء اللہ بعد النبیین. مسلمانوں بتاؤ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ جس کا دل بہترین مومنوں کے بارے میں برا ہو گیا ہے، اس کے دل میں کھوٹ آ گئی. نبیوں کے بعد اولیاء اللہ کے سرداروں کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کے سرداروں کے بارے میں اس کے دل میں کھوٹ آ گئی. اس سے بڑا بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اس کا دل برا ہے، ایسا انسان اس سے ایک درجہ یہود و نصارہ بہتر ہے. ایک اعتبار سے یہود و نصارہ اس سے کیا ہے؟ بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے، آپ کسی یہودی سے پوچھیں کہ تمہاری امت میں، یہودیوں میں بہترین لوگ کون تھے؟ وہ جھٹ سے کہیں گے اصحاب موسیٰ، اصحاب موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ. آپ ان سے پوچھیں من خیر اہل ملت قوم، تمہاری امت میں بہترین لوگ کون تھے؟ نصارہ، عیسائیوں بتاؤ. کیا جواب دیں گے وہ عیسائی؟ اصحاب بہترین لوگ کون ہیں؟ یہودیوں سے پوچھیں تمہاری امت میں بہترین لوگ اصحاب موسیٰ. نصارہ سے پوچھیں، عیسائیوں سے سوال کریں، وہ کیا جواب دیں گے؟ اصحاب عیسیٰ. آپ اس گروہ سے پوچھیں من شر اہل ملت قوم، امت محمد میں بدترین مخلوق کون ہے؟ امت محمد میں
بدترین لوگ کون ہیں؟ جٹ سے کہیں گے اصحاب محمد الیاذ باللہ۔ بتاؤ یہودی اور نصرانی ان سے ایک اعتبار سے بہتر ہیں کہ نہیں ہے؟ ایک اعتبار سے بہتر ہے نا؟ کم از کم آپ نے نبی کے صحابہ کو تو بخشتے ہیں کہ نہیں بخشتے؟ یہ وہ برے ہیں جو اسلام کی بنیادوں کو انہوں نے گرانے کی کوشش کی ہے۔ ان کو پتا تھا کہ دین اترتا تھا، صحابہ محمد کی موجودگی میں اترتا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ دین اترتا تھا، یہ دین کے نزول کے گواہ ہیں۔ ان کو پتا تھا یہ دین محمد کے راوی ہیں۔ جب تک ان کو راستے سے نہیں ہٹایا جائے گا، اسلام کا ہم ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتے۔ یہ ویسے ہی آپ لوگوں کو شبہ ہے کہ یہ قرآن کو مانتے ہیں، یہ حدیث کو مانتے ہیں۔ قرآن و حدیث کو تو وہ مانے گا جو ایمان والا ہوگا۔ کیا کہتے ہیں؟ جو ایمان والا، جس کے دل میں ایمان ہی نہیں وہ قرآن و حدیث کو کیسے مانتا ہے؟ بھائی مانتا ہے؟ یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیثوں کو مانتے ہیں۔ حدیثیں کس نے روایت کی ہیں؟ صحابہ راوی ہے نا۔ ابو ہریرہ کہتا ہے میں نے رسول اللہ کو سنا۔ ابو درداء کہتے ہیں میں نے اپنے خلیل سے سنا، میرے حبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا۔ صحابہ تو یہ کہتے تھے، اور ان کے دین کا اعتبار کوئی نہیں۔ جب ان کے دین کا اعتبار نہیں تو ان کی روایت کا بھی اعتبار کوئی نہیں ہے۔ دین محمد کے مقابلے میں دین گھانڈیا اور کفر کا ارتکاب کیسے کیا؟ نہ قرآن مانا نہ حدیث مانا، امت محمدیہ کے دشمن بن گئے۔ آپ کو معلوم ہے ابن کثیر رحمہ اللہ بہت بڑے مورخ گزرے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کو 774 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ مورخ اسلام، حافظ قرآن ابو الفداء ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، ایک بات بتائیے، آپ نے تو صدیوں سالوں کی تاریخ کو کنگالا تھا۔ یہ اتنے برے ہیں، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر امت محمدیہ کو نقصان پہنچاتے تھے، کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ لڑتے تھے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ بات فرمائی تھی۔ مسند الامام احمد کے اندر روایت ہے، جو امام احمد رحمہ اللہ تعالی نے اپنے استاد علی بن اسحاق سے بیان کی ہے، اور انہوں نے اپنے استاد عبداللہ بن مبارک سے، اور انہوں نے اپنے استاد محمد بن سوکا سے۔ محمد بن سوکا نے وہ روایت عبداللہ بن دینار سے، عبداللہ بن دینار نے اپنے استاد عبداللہ بن عمر سے، اور عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ عمر بن خطاب سے بیان کی ہے۔ وہ رسول اللہ سے بیان کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، استوصوا باصحابی خیرا، استوصوا باصحابی خیرا۔ لوگوں، میرے صحابہ کے متعلق خیرخواہی اور بھلائی کی وصیت قبول کر لو۔ میرے صحابہ کے متعلق خیرخواہی کی نصیحت قبول کر لو۔ اور مسند احمد کی یہ روایت آپ نے سنی، سنن کبریٰ نسائی کی روایت ہے، اکرموا اصحابی، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو۔ کیوں عزت کرو؟ اس لیے کہ یہ میرے ہیں، اس لیے ان کی عزت کرو۔ اور یہ ظالم ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بری بات کرتے ہیں، اور قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔ کیا شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی؟ رضی اللہ عن المؤمنین، رضی اللہ عن المؤمنین، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ ان کو جنت کی بشارتیں سناتا ہے، اور ان کی دو بنیادی خصلتوں کو ذکر کرتا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ میں دو باتیں تھیں، پوری زندگی اللہ کا فضل اور اس کی رضوان کی طلب اور تلاش میں رہ گئے۔
اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ ینصرون اللہ و رسولہ، ینصرون اللہ و رسولہ، یہ ہیں اللہ کی رسول کی نصرت کرتے تھے، کوئی طمع لالچ نہیں ہے، خالص اللہ کے ہیں، خالص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ غسان کے بادشاہ نے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی کا مسئلہ جب تھا کہ دیکھیں کعب آپ تبوک سے پیچھے رہ گئے اور آپ پر مصیبت آن پڑی ہے، آپ کے متعلق یہ ہے کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان کو منہ نہ لگایا جائے، ناراضگی کا اظہار ہو گیا ہے، حتیٰ کہ آپ لوگوں کو یہ کہا کہ اپنی بیویوں کو ان کے میکے بھیجو۔ غسان کا بادشاہ کہتا ہے کعب بن مالک کو آپ میرے پاس آ جائیں، میں ایک سلطنت کا بادشاہ ہوں، آپ کے لیے خزانوں کے منہ کھول دوں گا۔ یہ خط لکھا، خط پڑھا، او مجھے یہ خط آیا، خط کو یوں پھاڑا اور تنور میں اس کو جلا کر بھسم کر دیا۔ یہ ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ کے ایک ایک اشارے پر کٹ مرنے کے لیے تیار تھے۔ آپ کو صحابی نظر نہیں آتے، ہاتھ میں کھجوروں کی ایک تھیلی ہے اور کھجوریں کھائے جا رہے ہیں، پوچھتے ہیں بابو آپ فرمائیے اگر میں یہ میدان کارزار میں کام آ جاؤں، یہاں میں مارا جاؤں، بتائے مجھے جنت ملے گی؟ فرمایا جنت ملے گی۔ کھجوروں کی تھیلی پھینکی، میدان کارزار میں اترے، شہادت کے مرتبے کو پا لیا۔ دیوانہ وار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نثاری کی مثالیں قائم کی ہیں۔ ان جیسا چشمے فلک نے نہیں دیکھا، انہیں تو دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ٹھنڈا ہوتا تھا۔ رسول اللہ ان کو دیکھتے تھے، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی۔ معلوم ہے نا آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، مرض موت میں ہے، نماز پڑھ لی ہے صحابہ نے، نہیں پڑھی، آپ کے انتظار میں ہیں۔ پھر پوچھا نماز پڑھی ہے؟ ابھی نہیں پڑھی، آپ کے انتظار میں ہے۔ پھر پوچھا اور دو ساتھیوں کے سہارے یوں اپنے پاؤں مبارک کو گھسیٹتے چلے گئے، مسجد میں گئے، لوگ ابو بکر کی امامت میں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تمتما اٹھا، اتنا خوبصورت لگا جیسے قرآن رحل پر قرآن پڑھا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف لیغیظ بہم الکفار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غنچہ، آپ کا لگایا ہوا باغیچہ، یہ آپ کی لہلہاتی کھیتی جو کبھی کمزور تھی، اللہ نے تناور درخت بنایا، ثمر آور ہو گئے، رسول اللہ دیکھیں تو دل خوش ہوتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، مگر کفار کے دل جلتے ہیں، کفار کے دل جلتے ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آنکھ بھی نہیں باتے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اپنی رضوان کا اعلان کر دیا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اور یاد رکھیے جس پر اللہ اپنی رضوان کر دے، وہ اللہ جس پر رضوان کر دے، کبھی بھی کفر پر اس کو موت، اللہ کہہ دے میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، اس سے اس کو کبھی کفر پر موت نہیں آ سکتی، وہ کبھی جہنم میں نہیں جل سکتا۔ جو اصحاب محمد کے لیے اللہ کی رضا نہ مانے، اس پر کبھی بھی اللہ کی رضا نہیں ہو سکتی، اور جو صحابہ کے لیے اللہ کی رضوان نہ مانے، اللہ کی رضا نہ مانے، وہ تو بصیرت سے محروم ہوتا ہے، بصیرت سے وہ تو اندھا ہے بیچارہ، عام، اس کو تو نظر ہی نہیں آتا۔ اور صحابہ وہ عظیم لوگ تھے، وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ لیکن یاد رکھیے صحابہ کے لیے جب اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا تو کوئی شرط بلا مشروط
بعد والوں کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرمایا تو احسان کی شرط لگائی، والذین اتبعوہم بإحسان، جو احسان کے ساتھ صحابہ کا، مہاجرین و انصار کا اتباع کریں گے اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ شرط کیا لگائی؟ شرط کیا لگائی؟ احسان۔ پتہ ہے احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کا مطلب یہ ہے ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی کی عظمت کو مانے گا۔ کیا مانے گا؟ عظمت کو مانے گا، ان سے والہانہ عقیدت اور محبت رکھے گا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے ہیں، ان کا احترام کرے گا، ان کی عزت کرے گا، تب جا کر اس پر اللہ کی رضوان ہوگی۔ یہ شرط ہے، مگر صحابہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ صحابہ تو وہ مومن ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے اپنے دین کی نصرت فرمائی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنا دیا، تب آپ صحابہ پہ اللہ کی رضا ہوئی۔ اور یاد رکھیں اللہ کے علم میں تھا کہ میں ان کے لیے رضا کا اعلان کر رہا ہوں، یہ کفر پر نہیں مریں گے۔ جو اللہ کی رضا صحابہ کے لیے نہ مانے وہ تو اللہ کے علم کا منکر ہو گیا نا، اور جو اللہ کے علم کا منکر ہے وہ کون ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا۔ آخری بات، صحیح بخاری صحیح مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ ان پر اپنے انعامات بھرپور طریقے سے ان کو عطا کرے گا، اللہ کی نعمتوں میں وہ ہوں گے کہ ان کو دنیا کی زندگی کا ایک صلہ اللہ نے دیا، نیکی تقوی اور ایمان، اللہ رسول اور صحابہ سے محبت کا ان کو ایک ثمرہ مل گیا۔ کیا مل گیا؟ ثمرہ، کہ اللہ نے ان کو جنت دے دی۔ اللہ رب العالمین ان پر انعام کریں گے، اور ان پر اللہ کا آخری انعام بھی ہوگا اہل جنت پر۔ وہ انعام کیا ہوگا؟ اللہ فرمائیں گے میرے جنتیوں بندو، احل علیکم رضوانی، احل علیکم رضوانی، احل علیکم، میری رضا تم پر واجب ہو گئی ہے۔ آخری انعام اللہ کا مل رہا، میری رضا تم پر، لا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میرے جنتیوں بندوں خوش ہو جاؤ، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ آخری انعام، اللہ ان پر اپنی رضا کا اعلان کریں گے، اپنی رضا کو واجب کر دیں گے، ساتھ ہی اللہ فرمائیں گے کہ میں کبھی تم سے ناراض۔ یہ اہل جنت کو کون سا انعام مل رہا ہے؟ آخری انعام، جنت میں آخری انعام جو اللہ نے محمد کریم کے ساتھیوں کو دنیا میں دے دیا تھا۔ جو دنیا میں انعام اصحاب محمد کو ملا وہ آخرت میں اللہ مومنوں کو جنت میں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کا ساتھی بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم سائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ یہ معذرت آپ بھائیوں سے چاہیں گے، تاخیر ہو گئی ہمارے، آپ نے بہت برداشت کیا، وقت دیا، میرے خیال میں 1.25 گھنٹہ تو ہے بیٹھے ہیں جی، نہیں مسئلہ تو ہے، بہرحال کبھی پھر اللہ تعالیٰ موقع دیں گے، اسی موضوع کو آگے چلائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔